بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمدللہ رب العالمین نحمد نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. اللہ کے اذن سے انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الشمس کی تفسیر دیکھیں گے. اس سورہ میں 1 رکوع ہے اور 15 آیات ہیں. یہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 91 اور یہ آج ہمارا پارٹ 1 رہے گا. اب رمضان کے آخری عشرے کے بعد شوال کے روزوں کے بعد آج ہم یہ پہلا تفسیر کا کلاس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جو پہلی آیت ہے ہم دیکھیں گے وہ ہے وشمشی. وا جو ہے یہاں یہ قسم کے لیے ہے. قسم
کس کی کھائی جا رہی ہے؟ سورج کی. سورج کی قسم وضحاہا اور اس کی روشنی. یہاں سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم کھائی جا رہی ہے. اس سورہ میں ہم ایک دھیان دیں گے کہ یہ جو شروع کی آیاتیں ہیں اس سورہ کی، اس میں 7 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. 7 چیزوں کی. اب یہاں پر جو پہلی قسم ہے وہ ہے سورج کی، اور جو دوسری قسم ہے وہ اس کی روشنی کی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوحا کہا جاتا ہے وہ اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے اور اس کی روشنی زمین پر پھیل جائے. وہ اس وقت انسان کو قریب نظر آتا ہے. جو اس کی شدت ہے، ہیٹ زیادہ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہم اسے پوری طرح دیکھ سکتے ہیں. ایک دوسری معنی دوحا کی جاتی ہے جسے ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی اور اس کے ساتھ اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے. یہاں پہ ہم کو کچھ رائے ملتی ہیں، جیسے قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پورا دن ہے، اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوحا سے مراد روشنی ہے. پھر اس کے بعد یہاں ہم کو اس جو سورج کی قسم کھانے سے اور اس کی روشنی کی قسم ہم کو کیا بتاتی ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے، یہ جو پوری بھاگ دوڑ ہے سورج کی، وہ اس کا ایک جو فکس ٹائم ہے اس پر طلوع ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو روشن کرنے والا، اس کو ظاہر کرنے والا ایک اللہ ہے. تو یہ اپنے آپ میں کیا ہے، یہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ قدرت کے اس نظام میں حتیٰ کہ سورج ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ایک لمحے کے لیے بھی انحراف نہیں کر سکتی. جو جس چیز کا فکس ٹائم ہے وہ اس وقت طلوع ہو کر اس واحد معبود برحق کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کراتا ہے. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں پہ دوسری جو ہے وہ ہے جو قسم کھائی جا رہی ہے، وہ سورج کے بعد اب آ رہا ہے والقمری. قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ چاند کی. اذا جب تلاہا اس کے پیچھے نکلے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ چاند کی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی پہلی آیت میں، پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ عز و جل چاند کی قسم اور اس کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے کہ جب اس کے پیچھے نکلے. اب ہم پہلے یہاں ورڈ دیکھتے تلا، جو ہم پڑھتے وہ ہوتا ہے تلا یتلو، تلاوت سے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہماری جو پڑھتے وقت ہماری نظریں الفاظ کے پیچھے ہوتی ہے، تو وہی لفظ اللہ عز و جل نے یہاں اس کا انتخاب کیا ہے کہ چاند کیسے ہے، جب پیچھے کسی شے کے پیچھے چل رہا.
اس کو ہم سمجھتے ہیں شوکافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، چاند جو ہے سورج سے روشنی لیتا ہے، اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے جاتا ہے۔ اب جو قمر ہے، جو اس کے لیے قرآن میں چاند کے لیے جو قمر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتی ہے کسی اور سے روشنی لینا۔ تو یہاں پر ہم کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو چاند ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کو سورہ یاسین میں چاند کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلی کا باریک سا چاند نہ سورج کی مجال کے چاند کو جا پکڑے اور نہ رات پہلے آ سکے دن سے، اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ انتظام ہے، اللہ عز و جل کا وہ بہترین پورا چاند سورج دن اور رات کا جو بدلنا ہے، تبدیل ہونا ہے، وہ اس طرح پرفیکٹ ہے کہ وہ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ معبود برحق صرف ایک ہو سکتا ہے، وہ دو نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں چاند جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سورج کی اتباع کرتا ہے۔ اگر ہم یہ آیاتوں کو دھیان دیں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ تمام آیاتیں جو 7 قسم کھائی گئی ہیں وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مین جو ہے وہ سورج کے ارد گرد تمام آیاتیں اور تمام قسمیں گھوم رہی ہے۔ اور دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چاند کی کیفیت کو بیان کیا ہے وہ ہمارے اپنے ایمان کی کمی اور زیادتی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے چاند کے ہم فیسز آف دا مون پڑھتے ہیں کہ چاند کے جو بدلتی ہوئی حالات ہے وہ کبھی بہت باریک ہے، کبھی بہت فل مون ہے اور کبھی نو مون ہے، بالکل چاند نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جو کیفیت ہے ایمان کی، اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی جو ہے ہماری توجہ کو وہاں مبذول کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم کو ہماری جو کیفیت ہے ایمان کی وہ اس چاند کے بڑھتے گھٹتے عمل کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ یہاں پہلے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم کھائی گئی، پھر اس کے بعد چاند کی قسم کھائی گئی، پھر اس کے بعد آگے جو آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3 میں پہلا جو ہے قسم ہے وَالنَّہَارِ۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی دن کی قسم کھاتے ہیں، اِذَا جب جَلَّاہا وہ روشن کر دے۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے دن کی قسم کھائی اور جب وہ روشن کر دے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سورج کی اور اب دن کی، یہاں جو جلا ہے وہ تجلی سے ہوتا ہے۔ تجلی کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک لیمپ ہے، لیمپ میں روشنی ہے لیکن اس لیمپ کو، اس روشنی کو
ایک چیز سے ڈھانک دیا گیا ہے. اب اس لیمپ کی روشنی کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس سے جس چیز سے ڈھانکا گیا ہے وہ پردہ جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. تو کیا ہوگا؟ تو وہ اپنی روشنی پھیلا سکے گا, اسے دکھا سکے گا. تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی دن کی قسم کھا کر یہاں بیان کرتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دکھانے کا موقع اسے دن دیتا ہے. یہاں جو دن کی قسم کھانے سے مراد ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے اس کو دکھانے کا موقع دن دیتا ہے. سورج کی مجال نہیں کہ وہ وقت سے پہلے نمودار ہو. سورج کو دن ظاہر کرتا ہے. یعنی جو یہ لیمپ جو ہے, یہ جو سورج ہے, جو پردہ ہے, اس کو دن نے ہٹا دیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ روشن ہو گیا. عربs میں ایک جو بیوی سجتی ہے, سنورتی ہے اپنے شوہر کو, تو وہاں وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تجلی. مطلب اپنا بناؤ وہ سنگار دکھانے کے لیے سجتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے, تو وہ کیا ہو, اسے تجلی کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ جو دن ہے وہ سورج کو ظاہر کرنے کا اور روشن ہونے کا وقت دیتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 4 پہ آتے ہیں. آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں قسم کھائی گئی ہے واللیل, اور قسم ہے رات کی. رات کی قسم کھائی گئی ہے. اذا جب یغشاہا, اسے ڈھانپ دے. اور رات کی آیت نمبر 4 واللیلی, قسم ہے رات کی, اذا جب یغشاہا, اسے ڈھانپ لے. قسم کھائی جا رہی ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے. اب یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ ہر قسم سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہم کو سورہ یاسین آیت نمبر 27 میں ملتا ہے, اور ان کے لیے رات ایک نشانی ہے, ہم دن کو اس سے کھینچ نکالتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. ہم کو یہ سورہ یاسین میں ملتا ہے. اب یہ جو رات ہے اس نے کیا کیا, آ کر اس سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیا, اسے کیا کیا, چھپا دیا. اب ہم کو ایک قول ملتا ہے یزید بن زی حمامہ رحمت اللہ علیہ, ان کا قول ہے جب رات آتی ہے تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے میرے بندوں کو میری ایک بہت بڑی خلق نے چھپا لیا. بس مخلوق رات سے ہیبت کرتی ہے تو اس کے پیدا کرنے والے سے اور زیادہ ہیبت کرنی چاہیے. ابن ابی حاتم. اب یہاں پر رات کی قسم کھائی گئی اور اس کی قسم کھا کر کیا بتایا گیا کہ اس نے سورج کی روشنی کو ڈھانپ دیا ہے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 میں والسمائی, اور آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم آسمان کی, و اور ما
جس نے بنا ہا اسے بنایا. اب یہاں پر آسمان کی قسم کھائی گئی اور کیا بتایا جا رہا ہے؟ جس نے اسے بنایا. اب جو یہاں بنا جو ورڈ ہے بنا، اس کے معنی ہوتی ہے ایک معنی ہوتی ہے بلندی، ایک معنی ہوتی ہے تعمیر، عمارت کے لیے تعمیر. تو یہاں پر اسے بنایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو جس طرح بنایا ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور یہ آسمان جو ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے بنایا ہے ہم دیکھتے ہیں. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنا جو ہے جس کی معنی ہم بلندی لیتے ہیں، تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَالسَّمَاءِ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، یعنی آسمان کو ہم نے قوت کے ساتھ بنایا، ہم کشادگی والے ہیں. اب یہاں سے ہم ایک بات غور کریں گے، یہاں سے جو آیت اب شروع ہوگی تو وہاں آیتوں میں ماں آئے گا. آگے آیت نمبر 6 میں بھی، 7 میں بھی اور آیت نمبر 8 میں بھی ماں آئے گا. اب یہاں جو یہ ماں ہے اس کے لیے تھوڑا گرامر دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہاں الگ رائے ہے مفسرین کی. یہاں 2 اقوال ملتے ہیں، 2 رائے ہے. کچھ کا قول ہے جیسے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ جو ماں ہے وہ معنی من کے ہے. اگر اس کا مطلب ہوگا کہ آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی خود اللہ سبحانہ تعالی اپنی قسم کھا رہے. پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ماں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں مصدریہ ہے اور ایک ماں جو ہے من کے لیے ہے. جیسے ہم سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو چھت بنایا. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک روف ہے، ایک سیلنگ کا کام ہے نا. اور اسی طرح ماں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہم کو سورہ غاشیہ میں بھی یہی انداز ملتا ہے ماں کا. جیسے کیف ما خلقت، اور ہم دیکھتے ہیں وہاں جو ماں آ رہا ہے اسی طرح یہ ماں کا ریپیٹیشن ہے. اور یہ 2 طریقے سے ہے، ایک ماں مصدریہ ہے اور ایک ماں من ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کی قسم کھانے کے بعد اور اس کی بنانے کے بعد یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ اس عظیم و شان بناوٹ، اس کی بلندی انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اس جو بنانے والا ہے وہ اس کے خالق کے ہی ہاتھ میں ہے. اس ہستی کی قسم جس نے اسے بنایا ہے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 6 میں بیان کرتے ہیں کہ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور یہاں پہلا جو ہے زمین کی قسم، وَالْأَرْضِ و، اور جو طَحَاهَا اسے پھیلایا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کی اور اس کے پھیلانے کی قسم کھائی ہے. تو یہاں پر جو ہے جو توحا ہے اس کے معنی ہوتا ہے بچھانے کے، پھیلانے کے. اور پھر یہاں یہ چیز ہم کو سورہ البقرہ میں ملتی ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، اور یہ زمین کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ بچھی ہوئی ہے
اور ہم اس پر چل پھر رہے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ زمین کی جو ہے بچھانا آسمان کے بعد زمین کی قسم کھائی گئی. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جو اس کے پھیلانے اور اس کے بچھانے کے بعد کیا بتاتے ہیں کہ یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے. آیت نمبر 7 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو قسمیں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہر قسم الف لام کے ساتھ شروع ہوئی ہے. ہر قسم وہاں اس معرفہ آیا ہے. مگر اب آگے جو آیت نمبر 7 آئے گی اس میں جو قسم کھائی گئی ہے جیسے وہ نفسوں، جو نفس ہے وہ بغیر الف لام کے آیا ہے، وہ نکیرہ آیا ہے نا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں نفس کی قسم کھائی گئی ہے. اور وما سواہا، اور جس نے اسے درست کیا، سواہا اور جس نے اسے درست کیا. اب یہاں پہ ما اگر مصدریہ لے تو اس کے معنی ہوگی کہ قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست کرنے کی. اور اگر ہم ما بمعنی من لیا جائے تو معنی یہ ہوگی کہ قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر درست کرنے والے کی. یعنی یہ درست اور برابر کرنے کا مفہوم جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلے اور آیاتوں میں بھی ملتا ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے یہاں نفس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور نفس کی قسم کھا کر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسے درست کیا گیا ہے. اور اس کے درست کرنے والے کی مطلب اس کے بنانے والے کی، اس کے صحیح طریقے سے بنانے والے کی قسم کھائی گئی ہے. اب ہم کو صحیح مسلم میں حدیث ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو یکسوئی والے پیدا کیے، ان کے پاس شیطان پہنچا اور دین سے ورغلا لیا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نفس کی بات کرتے ہیں اور اس کی قسم کھاتے ہیں. تو نفس کو درست بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھی فطرت پر پیدا کیا ہے، ہمیں اعلیٰ صلاحیت ودیت کی ہے. پیدائشی کوئی بھی انسان گنہگار نہیں ہے، نہ جبلی طور پر وہ مفسد ہے، شر پسند ہے اور خدا سے سرکشی کرنے والا یا شیطانی خصلتیں اختیار کرنے پر مجبور ہو. ایسے اسے نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اسے صحیح فطرت بنایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا. اور ہم کو یہ بات حدیث میں مسلم کی حدیث میں ملتی ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہیں جو فطرت پر پیدا نہ ہوتا ہو، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں. یہاں تک 7 آیتیں ہوئی. اب آگے جو ہے اسی ایک آیت کا مطلب کنٹینیو ہے، لیکن اب میں اس کو یہاں ہم رکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آیت نمبر 8 سے لے کے جو ایک قسم رہ گئی ہے پھر جواب قسم شروع ہوگا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر رکتے ہیں اور کل پارٹ 2 میں اس کے آگے ہم کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو پڑھے، جو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.